بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے سوال کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہے. میں تو یہی کہوں گا، بعض شرارتی لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس کو سوال کی شکل دے دیتا ہوں. کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سفارشی کاتب بھرتی ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی تاثر دینے کی کوشش کی ہے، یا بلکہ بیان بھی کیا ہے مرزا صاحب نے. یہ ہمارے سامنے ان کا کتابچہ ہے. یہ ان کا جو ہے چیپٹر سی ہے، یعنی تیسرا چیپٹر ہے اپنے کتابچے کا، کہ جس میں انہوں نے ہیڈنگ یہ لگائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. اچھا. یعنی آپ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ مستقبل میں کیا حکومتی بگاڑ پیدا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی واضح آپ وسلم نے خبر دینی تھی تو ڈھکے چپے انداز میں کیوں دیتے؟ آپ وسلم نے اشارے کنائے کیوں کیے؟ وہ اشارے کنائے بھی آپ کو کھینچ تان کے نکالنے کے لیے جو ہے وہ 200 ویڈیوز ریکارڈنگ نکالنی پڑتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ اشارے کیے تھے. تو وہ کدھر ہیں اشارے؟ وہ خواہ کے نکالے ہیں، جیسے ہم تبصرے کر رہے ہیں. جی. جس طرح سے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب نے تیسرا جو چیپٹر ہے، یہ جو اپنی کتابچے کا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں ایک بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ حکومتی بگاڑ آنے والا ہے. اور وہ حدیثیں جو عمومی تھیں، ان جرنل تھیں، ٹھیک ہے، مسلمان امت کے حکمرانوں کے بارے میں، ان سب کو اٹھا کے اپلائی کرنا شروع کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. مطلب یہ ایک انہوں نے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے یہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں اب بنیاد بنانے کے لیے نا، کہ حکومتی بگاڑ کی طرف آپ وسلم نے اشارے کیے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیسے آپ وسلم نے اشارہ کیا؟ اب آپ دیکھیں، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے، جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو انہوں نے آپ وسلم سے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، آپ کے سامنے درخواستیں ہیں میری 3. ایک یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ، آپ اس سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ وسلم کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ تھی رضی اللہ عنہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں کفار کے ساتھ لڑائی کروں، جیسے میں مسلمانوں سے لڑتا رہا. اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا کفارہ ادا کروں اور کافروں سے لڑوں. ٹھیک ہے، آپ وسلم فرمایا ٹھیک ہے. تیسرا آپ ایسا کریں کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے ہاں کاتب مقرر کر لیں. تو آپ وسلم فرمایا ٹھیک ہے. اس میں آگے ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو زمیل. راوی کا مطلب ہے بابا، سیدھی سی بات ہے، بقول ان کے بابا. تو ابو زمیل تابعی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے اگر اللہ کے رسول سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو کبھی بھی یہ اعزاز عطا نہ کرتے. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ سے کسی شے سے متعلق سوال ہوتا تو آپ انکار نہیں کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات تھی، مروت تھی، تو اس کی وجہ سے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ نہ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میرے بیٹے کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب رکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کی. یعنی وہ میرٹ پہ کاتب نہیں بھرتی ہوئے تھے بلکہ سفارشی بھرتی. اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر سکے اور آپ نے شادی کر لی. لیکن شادی تو پہلے ہو گئی تھی. اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو زمیل راوی جو ہے، یہ جو بابا ہے، اس بابی کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہر بابی کی بات قرآن اور حدیث میں ہم پیش کریں گے، کیونکہ یہ بھی تو جب آپ کسی پرسنالٹی کی بات سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ بابوں کی بات لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو راوی ایک بابا ہی ہے نا. پھر یہ ہے کہ یہ جو راوی ہوتے تھے جی، یہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. ظاہری بات ہے اس دور میں زندہ تھے تو کوئی نہ کوئی ان کی ایفیلیشن تھی، تو وہ ایفیلیشن ان کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی. تو یہ حدیث کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ کمنٹ بھی اپنا پاس کر دیتے تھے. راوی اپنا فہم بیان کر دیتے تھے یا اپنی رائے، اوپینین دے دیتے تھے. چلیں باہر، وہ ان کی ایک رائے ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی ایک رائے ہے، ہم اس کو حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں. اس راوی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ابو زمیل راوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرنی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 5029 کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے عورتوں سے نکاح کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دی، نہ کر دی، پبلک میں نہ کی، مجلس میں اس عورت کو نہ کی. یعنی آپ جی. صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ام حبیبہ کو حضرت ابو سفیان نے پیش کیا نکاح کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر سکے. کیسی بات ہے؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہ کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر ایک آدمی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حق مہر میں کچھ دے دو. اس نے کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی دے دو. اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں فلاں فلاں قرآن کی صورتیں اگر تم اس کو یاد کروا دو تو میں اس عورت کا نکاح تو اس سے کر دیتا ہوں. تو گویا نکاح کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1825. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے عہدہ دیں، گورنر بنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، آپ کمزور ہیں. یہ نہیں کہا کہ مطلب آپ جو ہے نا متقی نہیں ہیں. کمزور سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس انتظامی صلاحیت نہیں ہے، یعنی آپ اسکلڈ پرسن نہیں ہے اس عہدے کے لیے. متقی بہت تھے حضرت ابو ذر، بہت متقی تھے، لیکن ایڈمنسٹریٹو پوزیشن کے لیے ظاہری بات ہے انتظامی صلاحیتیں چاہیے. اور بعض اوقات ایک بندے کے پاس تقویٰ ہو سکتا ہے لیکن انتظامی صلاحیت نہیں ہو سکتی. وہ ایک الگ تو آپ اسکل صلی ہے. اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دیا اتنے قریبی ساتھی کو، حضرت ابو ذر کو ہاں عہدہ نہیں دیا. تو گویا رشتے میں بھی آپ نے نہ کیا. ثابت ہوا صحیح بخاری سے، صحیح مسلم کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے میں بھی نہ کیا. تو ابو زمیر راوی کی بات تو حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، تو اب ہم بابی کی بات کو ترجیح دیں گے کیا حدیثوں کے اوپر؟ حدیث کو. تو اگر آپ بابی کی بات کو ترجیح دیں گے تو پھر انجینئر محمد علی مرزا تو بابی ہیں، خود بابی ہیں. دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی. خود حدیثوں کے مقابلے میں، صحیح حدیثوں کے مقابلے میں بابوں کے قولوں کو ترجیح دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان سے بابوں کے اقوال سے اپنا پورا نیریٹو بنا رہے ہیں، پورا بیانیہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو اچھا. دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد اگر ہم چلیں تو اسی روایت کے اندر یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں دیں. تو اس میں ایک یہ تھی کہ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ام حبیبہ جو ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ وہ عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون ہے، میں انہیں آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں. تو آپ نے کہا ہاں. اب یہ حضرت ام حبیبہ تو پہلے سے ہی نکاح میں آ چکی تھی، پہلے سے ہی نکاح میں آ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ اہل علم نے جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس بیٹی کی شادی کی پیشکش ہوئی تھی وہ ام حبیبہ کی بہن تھی. جی جی. دوسری بہن کی بھی یہی کنیت تھی. ہاں دوسری بہن کی بھی یہی کنیت تھی، یا ان کا نام تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. کچھ اور لوگوں نے ان کا نام جو ہے وہ، کیونکہ حضرت ام حبیبہ کی شادی تو ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے 6 یا 7 ہجری میں ہو چکی تھی. تو گویا اب یہ سفارشی شادی کہاں سے ہوئی؟ وہ تو پہلی ہو چکی تھی. اور یہ بھی میرا خیال ہے بتانا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی نہیں کی تھی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی. وجہ شرعی وجہ تھی کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نہیں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. نہیں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اس لیے اب دیکھیں نا کہ یہ تو انکار تو پھر بھی ہو گیا نا. انکار تو پھر بھی ہو گیا. اس پہ اب دیکھیں کہ یہ زاد المعاد ہے. زاد المعاد ہمارے سامنے ہے. یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے. خاص طور پہ فلسفہ سیرت کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے، فلاسفی آف سیرہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کا نام جو ہے وہ ہند تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی اس وقت کی تھی جب کہ وہ حبشہ میں تھی جی اور حالت ہجرت میں تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا حق مہر بھی جو ہے وہ نجاشی نے دیا تھا 400 دینار. جی. تو یہ بات بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا یہ بات اہل سیرت میں بہت زیادہ معروف ہے، تقریباً سیرت نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان کے جو شوہر تھے حضرت ام حبیبہ کے، ان کے ساتھ وہ وہاں پہ گئی تھیں حبشہ کی طرف، انہوں نے ہجرت کی تھی. تو وہ وہاں جا کے نصرانی ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ زاد المعاد میں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو پھر جو ہے نا ظاہری بات ہے مرتد ہونے سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی اور نجاشی نے 400 دینار جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا. تو اب ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح مسلم کی یہ روایت موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے یہ روایت جی. کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ جو ہے نا ان کو حضرت ابو سفیان نے پیش کیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں. کیوں موضوع ہے؟ کیونکہ ان سے شادی تو تقریباً 1-2 سال پہلے ہی ہو چکی ہے ایسے ہی اس بنیاد. لیکن یہ بات ابن حزم کی کہنا ٹھیک درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، موضوع نہیں کہنا چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں راوی کو وہم ہو گیا.
وہم ہو گیا. یعنی وہ دوسری بیٹی تھی حضرت ابو سفیان کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ میری دوسری بیٹی بھی اپنے نکاح میں لے لیں, یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے. تو دونوں کی کنیت ایک ہو گئی نا شیخ, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, دونوں کی کنیت جو ہے وہ ایک شاید جو یہاں پر اس روایت میں ام حبیبہ کا ذکر آ رہا ہے, جی جی, یہ ان کی دوسری بہن تھی, یہ ان کی دوسری بہن تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے, میرا خیال ہے یہ بتانا عوام کو, جی لوگوں کو ضروری ہے کہ انکار تو ادھر بھی کیا, لیکن اس کی ایک شرعی وجہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سبق دیا کہ آپ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ جمع نہیں کر سکتے. اور حضرت ابو سفیان چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کے علم میں نہیں تھا جی رضی اللہ عنہ. بلکہ یہ روایت ایک زاد المعاد میں لے کے آئے ہیں جی امام ابن قیم کہ حضرت ام حبیبہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی کہ کیا آپ میری بہن میں نکاح کی رغبت رکھتے ہیں؟ میری بہن سے, ہاں, میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ بن جائے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ مطلب اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ کی بھی رغبت تھی, جی جی, ہاں, لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ اسلام میں جائز ظاہر نہیں. ہے اسلامی احکام تو اس بدلتے ہی جائیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس موقع پہ جو ہے نا وہ حضرت ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ بات غلط ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جی ہم تمام مورخین اور تمام سیرت نگاروں کے قول کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور ایک روایت کو لے لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں, اتفاق اور جو اجماع ہوتا ہے کسی بھی فن میں, تاریخ میں یا سیرت میں, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یہ مان لیں کہ راوی کو وہم ہو گیا, ایسا ہی سب کو غلطی نہیں لگی, راوی کو وہم ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ساری روایت ضعیف نہیں ہے, تو اس نے نام کہہ دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ادھر ایک اور سوال اٹھتا ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ کاتب بھرتی ہوئے سفارشی کے طور پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ اعتراض کرنے والے سوچتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ اعتراض تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جاتا ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیسے لوگ, سفارشی لوگوں کو آپ نے اپنے پاس رکھ کے قرآن کریم کی کتابت کروائی. کیا ریلائبلٹی رہ گئی اس کتاب کی جس کو آپ کلام اللہ کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے, تو بات پھر رکے گی تو نہیں نا. ایسے ہی, پھر مستشرقین کے آپ ہاتھ میں کیا دے رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. جو غیر مسلم اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, جی, کیا وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ کی اس کتاب کی ریلائبلٹی کیا ہے؟ بتائیے. صحیح بات, بالکل صحیح بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی شخصیت کے اوپر اعتراض نہیں. بالکل آئے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.